مومن صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع اس طرح میں نے بتایا ہے لا نبی بعدی، تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے ہیں وہ حدیث دراصل کیا ہے، پورے اس کے، کیونکہ یہ تو اس کا ایک حصہ ہے، وہ پوری حدیث کیا ہے اور اس سے جو معنی لیے جاتے ہیں ان پہ بھی اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث مسلم کی ہے کتاب الفضائل میں، اور دوسری جگہوں پہ بھی آئی ہوئی ہے، اور یہ عن عامر ابن سعد ابن ابی وقاص عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو مجھ سے ایسا ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ سے تھا، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کس موقع کی ہے۔ غزوہ تبوک پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑا مدینہ میں، تو حضرت علی چونکہ مشہور جرنیل تھے تو حضرت علی کو شاک ہوا، اور حضور نے فرمایا کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ کوئی ناراضگی ہے؟ تو حضرت علی کو اطمینان دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراضگی کوئی نہیں، بلکہ تم پہ جو یقین ہے اور تم سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے میں یہاں تمہیں امیر بنا کے جا رہا ہوں، اور کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ لیکن اور فرمایا کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے ہارون موسیٰ سے تھا، لیکن چونکہ موسیٰ کے بعد، موسیٰ کی غیر حاضری میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، ہارون کو حضرت موسیٰ چھوڑ کے گئے تھے، تو موسیٰ کے بعد حضرت ہارون ایز نبی وہاں پہ رہے تھے، تو اس شبے کے ازالے کے لیے کہ میرے بعد تو امیر تو ہے لیکن نبی نہیں ہوگا، یہ اس موقع کی حدیث ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی، کہ تو میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ اصل مطلب ہے اس حدیث کا کہ علی جو ہیں وہ میری غیر حاضری میں نبی نہیں ہیں، اور اس کی وضاحت دوسری روایات میں آتی ہے، جیسے ایک بخاری کی روایت ہے کتاب الفضائل میں ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی، کہ میرے بعد انہ کہ وہ علی لیس نبی بعدی میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اس سے بھی واضح ہے کہ وہ مسند کی حدیث ہے الا انک لست بنبیین، اگرچہ تو مجھ سے ایسا ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ سے تھا میری غیر حاضری میں، الا انک مگر تو لست بنبیین نبی نہیں ہے میری غیر حاضری میں یعنی۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے جو الطبقات الکبریٰ میں ہے، یا علیو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ اے علی اما ترضی، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے ان تکون منی، کہ تو مجھ سے ایسا ہو کہ ہارون من موسیٰ، جیسے ہارون موسیٰ سے تھا اس کی غیر حاضری میں، غیر انک لست نبیان، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو میری غیر حاضری میں۔ یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی اگر اس حدیث کو ہم عام بھی لے لیں جیسے دوسری روایات میں آیا ہے، تو بعدی کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ میرے مخالف کوئی نبی نہیں ہوگا، میری شریعت کو چھوڑ کے، میرے دین کو چھوڑ کے، میری سنت کو چھوڑ کے میری امت سے باہر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ معنی قرآن شریف کی اس آیت سے مستنبت ہے، بعد کا معنی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ وہ اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد کس حدیث پہ، کس بات پہ ایمان لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بعد نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کوئی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی فوت نہیں ہوتا، اور نہ آیات اللہ تعالیٰ کی ختم ہوتی ہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی آیات کے برخلاف کس بات پہ تم ایمان لاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں بات بمعنی مخالف، اور یہ معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حضور کی اپنی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھے، اور پھر میں نے ان کو پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ تو حضور فرماتے ہیں کیونکہ خواب میں جو سونا جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا مطلب یہ کیا کہ وہ 2 کذاب جو میرے بعد ظاہر ہوں گے ان 2 کنگنوں سے مراد ہیں۔ ان میں سے ایک اسد انسی ہے اور دوسرا مسلمہ کذاب، اسود انسی اور دوسرا مسلمہ کذاب۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہی کہا ہے،
حالانکہ دوسری روایت جو بخاری کی ہی ہے، یہ بھی بخاری کی ہدایت ہے، اس میں آیا ہے اس روایت میں فَأَوَّلْتُهُمَا، تو ان دو کنگنوں کی میں نے تعبیر یہ کی، الکذابین، وہ دو کذاب، اللذین، جو دو، جن دونوں کے درمیان، انا بینہما، میں ان دونوں کے درمیان ہوں، وصاحب صنعاء والیمامہ، ایک صنعاء کا اسود عنسی ہے اور دوسرا یہ۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بادی کا مفہوم بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہوئے، اور حضور نے بادی کا یہ مفہوم کیا کہ میرے خلاف ظاہر ہوئے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف یہ ادعائے نبوت کیا تھا۔ اور اگر ہم بادی کا مطلب بعد وفاتی لے لیں کہ میری وفات کے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ معنی بھی ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مانتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا عیسیٰ تک، لیکن وہ نبی ہوگا، کیونکہ لیسا بینی و بینہ نبی، میری وفات کے بعد کے عرصے تھے عیسیٰ کے ظہور تک، جو بھی وہ عیسیٰ ہے، خواہ وہ پرانا عیسیٰ ہے یا نئے کو مسیح موعود آئیں گے، ان تک کوئی نبی نہیں۔ یہ جو معنی ہیں یہ ہم تین معنی بڑے واضح طور پہ بتاتے ہیں، اور یہ جو معنی ہیں ان کی حضرت عائشہ کے ایک قول سے تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے نصف دین سیکھو، انہوں نے بھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لا نبی عبادی، لا نبی عبادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دہرا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ نے اس کو فرمایا قولو خاتم النبیین، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہو کہ وہ خاتم النبیین ہے، ولا تقولوا لا نبی بعدہ، لیکن یہ نہ اس طرح کہتے پھرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ الدر المنصور للسیوطی جو ہے، یہ کتاب اس میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو جانتی تھیں، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی عبادی فرمایا تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے کی بھی خبر دی ہے، تو اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درستی کی کہ صرف اکیلے یہ بات نہ دہراتے رہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے اس حدیث کے معنی سمجھو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم نے لا نبی عبادی کا ایک مختصر خاکہ پیش کر دیا۔ بہت شکریہ مومن صاحب۔